تو ہم اب علامہ شفیق الرحمن حسان صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں خاص طور پر حدیث مبارکہ میں جس طرح امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے گئے، مناقب ذکر ہوئے، وہ چند مناقب جو ہیں آپ ہمارے ناظرین کو سنائیے۔ ضیاء بھائی، امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی موجم میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بارش کے فرشتے نے میری زیارت کے لیے اپنے رب سے اجازت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت عطا فرمائی۔ اس دن ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی باری تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ دروازے کی نگرانی کرو تاکہ اندر کوئی داخل نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ ابھی وہ دروازے پر ہی تھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور انہوں نے مشقت سے یعنی پوری قوت سے چھلانگ لگا کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوار ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں چومنا شروع ہو گئے۔ اب یہاں دیکھیے، فرمایا کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب امام حسین آئے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ سے یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا تھا کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت امام حسین سے کتنی بے پناہ محبت تھی۔ اچھا، جناب یعلا عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت امام حسین کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پکڑ لیا اور ان کو ہنسانے لگے۔ پھر اسی دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ مبارک جناب حسین کی گدی یعنی یہ جو گردن کا پچھلا حصہ ہوتا ہے یہاں پر رکھا اور دوسرا ہاتھ حضور علیہ السلام نے ٹھوڑی کے نیچے رکھا۔ یہ کیسا انداز ہے! اب دیکھیں کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے تو حضور کتنا جھکے ہوں گے حضرت امام حسین کے لیے، تو کتنا یہ محبت ہے نا جی، نانے کی اپنے نواسے کے ساتھ محبت ہے۔ حضور جھکے، ایک ہاتھ جو ہے وہ ٹھوڑی میں رکھا، دوسرا ہاتھ گدی میں رکھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن جو ہے وہ ان کے منہ میں ڈالا، یعنی ان کو زبان چسوانا شروع کر دی اور کہا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرمائے گا۔ اب یہاں پر ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاک زبان کو حسین علیہ السلام کے لیے باہر نکالا، یعنی امام حسین کو اپنے سامنے دے کر اپنی زبان مبارک کو ان کے لیے اپنے منہ سے باہر نکال لیتے تو حضرت امام حسین بھاگتے آتے اور اس کو چوسنا شروع کر دیتے۔ اچھا، یہ جو عمل ہے یہ کیوں ہوتا تھا؟ یہ محبت کی انتہا ہوتی تھی۔ جہاں پر محبت کی انتہا ہو جائے نا، جہاں پر محبت ہی محبت ہو، تو وہاں پر عرب کے اندر یہ معاملہ تھا کہ بچوں کو جو ہے وہ زبان جو ہے وہ چسوائی جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت امام حسین کو اپنی گود میں بٹھایا، تو اسی دوران دوسرے مثلا گود کے جو دو حصے تھے، تو ایک میں حضرت امام حسین کو بٹھایا ہوا تھا اور ایک میں اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھایا ہوا تھا۔ ابھی بچپنا تھا۔ جبریل امین حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان میں سے کسی ایک کو قربان کرنا پڑے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ارشاد فرمایا اپنے بیٹے کو حسین پر قربان کر سکتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم کا دکھ صرف مجھے ہوگا، لیکن اگر امام حسین کو کچھ ہو گیا تو سیدہ زہرا کو بھی دکھ پہنچے گا، امام حسن کو بھی دکھ پہنچے گا، مولا علی کو بھی دکھ پہنچے گا، اور مجھ محمد مصطفیٰ کو بھی دکھ پہنچے گا۔ گویا کس کی وجہ سے بھی پہنچے گا؟ جن کے رونے سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے ان کے چلے جانے سے کتنی تکلیف، کتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پریشانی میں ہوتے ہوں گے۔ تو پھر جو ہے وہ معاملہ قبول کیا گیا اور حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا، لیکن امام حسین جو ہے وہ باقی رہے۔ اکثر طور پر ذہن کے اندر خیال آتا ہے، یا باری تعالیٰ، یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے تھے، جب ان کو بھوک اور پیاس لگے تو ان کے لیے آسمان سے المائدہ اتر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لیے من و سلوہ اتر سکتا ہے، اور لیکن حضرت امام حسین، اب دیکھیں، اب وہ وفادار بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ وفادار بھی نہیں تھے،
لیکن ایک طرف امام حسین ہے، پورا کنبہ ہے اور میدان کرب و بلا ہے، لیکن آسمان سے کچھ کیوں نہیں اترا؟ کبھی ذہن میں سوال آتا ہے تو جواب ایک ہی آتا ہے کہ وہ رب کی رضا پر ایسے ہی راضی تھے۔ اللہ، انہوں نے رب سے فقط مانگی ہی استقامت تھی، تو جہاں پر استقامت ہونا وہاں پر کرامتیں نہیں دکھائی جاتی۔ اللہ اکبر، یہ ان کی محبت، الاستقامت فوق الکرامہ۔ سبحان اللہ، یہ والے معاملات۔ جیسا کہ آپ نے اپنی اس گفتگو میں فرمایا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ مبارک گدی مبارک پہ رکھا اور ایک ٹھوڑی پہ رکھا۔ جی جی، آپ دیکھیں کہ عرب میں اس دور کا اگر آپ مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کا یہ رواج تھا کہ بچوں کو پیار کرنا عیب سمجھا جاتا تھا۔ بڑے جو سردار ہوتے تو وہ خاص طور پر اپنی محفلوں میں یا گلی محلے میں بچوں کو پیار نہیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھروں میں بھی بچوں پر شفقت نہیں کیا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ ہم بڑے ہیں، ہم سردار ہیں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم بچوں کو پیار کریں۔ لیکن حضور نے اسی عرب میں مکہ مدینہ کی گلیوں میں، مدینہ طیبہ میں جب حضور اپنے کندھوں پہ نواسوں کو سوار فرماتے، یہی پیغام دیتے تھے کہ بڑائی اس میں نہیں ہے کہ تم بچوں سے دور رہو، بلکہ بڑا پن یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ رکھو۔ جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا خوبصورت فرمان علی شان ہے کہ جو چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بالکل۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اکثر طور پر امام حسن اور امام حسین موجود رہتے تھے۔ اب یہاں معاملہ یہ تھا کہ امام حسین موجود تھے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ حضرت جبریل امین کوئی عام ہستی تو نہیں ہے، دیکھیں جی، بیت المعمور کے خطیب ہیں، تمام انبیاء کرام کے صحابی ہیں، تمام آسمانی کتابوں کے حافظ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ زندگی میں تقریباً 25 سے 30 ہزار مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ کوئی عام ہستی تو نہیں ہے، سید الملائکہ ہیں۔ تو وہ جب حاضر ہوئے تو وہ جب حاضر ہوتے تھے تو ایک صحابی رسول تھے بڑے خوبصورت، ان کا نام تھا حضرت دحیہ کلبی، تو ان کی صورت میں وہ حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو جب دحیہ کلبی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو وہ کچھ نہ کچھ اپنی جیب میں کے اندر پھل وغیرہ یا اس دور کی کھجوریں وغیرہ سوغات ہوتی، جیسے آج ہمارے جیبوں میں بڑے جو ہے ٹافیاں رکھ لیتے ہیں، تو وہ لے آتے تھے۔ جی ایسے تو امام حسن امام حسین بے تکلف آتے اور جیب میں ہاتھ ڈالتے اور وہ نکال لیتے، یعنی ایک محبت اور انس کا پہلو تھا۔ تو جب جبریل امین حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آئے تو اسی طرح ہی ہوا، انہوں نے حضرت جبریل امین کو دحیہ کلبی سمجھ کر ان کی جیبوں میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین کی طرف دیکھا اور کہا ہے جبریل، یہ آپ کو دحیہ کلبی سمجھ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ایسا کام کیا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ پھر ہوتا کیا تھا؟ فرمایا وہ کچھ نہ کچھ اپنی جیب میں لے آیا کرتے تھے۔ جبریل امین فوراً گئے اور جنت سے کھجور میوہ جات لے کر آئے اور اپنی جیب میں ڈالے، اور پھر جب انہوں نے ہاتھ ڈالے تو پھر ان کو حضرت امام حسین نے کھانا شروع کر دیا۔ ارے جن کی دنیا میں رہتے ہوئے خوراک جنت سے آتی ہے، ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے محبت کی انتہا یہ ہے، ایک طرف یہ دیکھیے حضور نے فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی، ان کے والدین سے محبت کی، اس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت کی۔ تو اس کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بڑا ہی پیار کر رہے تھے، کبھی اس کا ماتھا چومتے، کبھی اس کو سینے سے لگاتے۔ تو پاس کھڑے ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بچوں کو پیار بے حد کرتے ہیں، لیکن جس طرح اس بچے سے پیار کر رہے ہیں میں نے پہلے کبھی اس طرح کسی کے ساتھ آپ کو پیار کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب یہاں پر حضور نے ارشاد فرمایا مجھے اس سے محبت اس وجہ سے ہے کہ میرا حسین جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ جہاں پر حسین کے قدم لگتے تھے وہاں سے جب میرا حسین قدم اٹھاتا تھا تو یہ اس کی مٹی کو اٹھا کر اپنی آنکھوں کو لگاتا تھا، مجھے اس وجہ سے اس سے محبت ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک چھوٹا بچہ ہو اور امام حسین سے اس کی محبت کا انداز یہ ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اس طرح نوازتے ہیں۔ تو جب ہم گناہ گار آج بیٹھ کر ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں تو حضور ہمیں کتنا نوازیں گے، اور حضور نواز رہے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ۔ ان کے صدقے یہ عزتیں، یہ رفعتیں، یہ مقام، لوگ جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں کو چومتے ہیں، ہماری گفتگو سننا پسند کرتے ہیں، یہ صدقہ ان نواسوں کا ہے۔
بے شک حضور کی نسبت کا ہے۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے علامہ محمد شفیق الرحمان حسان صاحب۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تذکار جمیلہ چھڑے ہوئے تھے جن کا نام لینا ہمارے دلوں کا سکون ہے، جن کی پیاری ہستی جو ہے وہ ہماری زبان پر اگر ان کا نام آ جائے تو ہماری زبان معطر ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ ہماری زبان پاک ہو جاتی ہے۔ وہ پیاری شخصیت جن کو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں کے ساتھ فیض عطا فرمایا، اپنی لعاب مبارک کے ساتھ فیض عطا فرمایا۔ جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی تو یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ ان کو شہادت کے اس مرتبہ سے محفوظ فرما، بلکہ یہ فرمایا مولا ان کو استقامت عطا فرما۔ جب حضور استقامت کی دعا ارشاد فرماتے ہیں جی، حضور کی جانب سے یہ استقامت کی دعا ہے تو پھر وہ استقامت کے کوہ ہمالیہ سبحان ہے۔ اللہ، سبحان استقامت کا وہ ایک عظیم پہاڑ بن کے کربلا کے میدان میں ڈٹے رہے، دشمن آپ کی اولاد کو، آپ کے صاحبزادوں کو، آپ کے جان نثار ساتھیوں کو شہید کرتے رہے، لیکن آپ استقامت کا کوہ ہمالیہ بن کے کھڑے رہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے جی، ایک گھر میں ایک فوتگی ہو جائے، ایک ڈیتھ ہو جائے جی، تو پورا خاندان سوگوار ہو جاتا ایسے ہے، ہی ہے۔ اور انسان جس کا کوئی قریبی چلا جاتا ہے اس کے اعصاب شل ہو جاتے ہیں، جی، جی، اور وہ کچھ کرنے سمجھنے بولنے کی کیفیت میں نہیں ہوتا۔ اس حسین کی کیفیت کیا سبحان ہوگی؟ اللہ۔ اس حسین کی استقامت کا پھر کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں میں علی اکبر کو اٹھا کے لاتے ہیں، جوان علی اکبر جس کے اپنی زندگی کے بعد لوگ سمجھتے ہیں ہمارے جوان بچے جو ہیں ہمارا سہارا بنیں گے، ہمارے جانے کے بعد ہمارے خاندان کو سنبھالیں گے۔ 18 سال کا علی اکبر اپنے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی بوٹیاں لے کر آ رہے ہوں، وہ جسم مبارک کے حصے اٹھا کر لا رہے ہوں، تو اس حسین کی کیفیت کا کیا عالم ہوگا؟ اور اس وقت صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، جی بالکل، لیکن امام علی مقام نے اس سے آگے عظیمت کے معاملے میں جا کر جی، جی، جہاں صبر کرنا مشکل تھا وہاں اللہ کا شکر ادا کیا، سبحان۔ اور یہ کہا مولا میری اس جو یہ قربانی ہے اس کو قبول فرما۔ جی، اپنے پیارے ہاتھ میں اٹھا کے علی اصغر کو لے کر گئے تھے، جی، جی، ان کو بھی واپس شہید کر کے لے کر جی، آئے۔ اس استقامت کا پھر کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ تو یہ حقیقت میں وہ پیچھے دعا کار فرما تھی جی، جی، جو حضور نے امام علی مقام کے لیے استقامت کی دعا فرمائی تھی۔ ضیاء بھائی اگر ہم وہ قرآن پاک کا رکوع ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اگر اس کو شروع سے لے کر اینڈ تک اگر ہم اس رکوع کو پڑھیں تو اس کا ایک ایک لفظ حضرت امام حسین پر صادق آتا ہے۔ حقیقت میں آج کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ فتنوں کا دور ہے، اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے یہ ہمارے لیے بہت ضروری باتیں ہیں کہ جو ہر ایک کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ جس وقت ان مقدس ہستیوں کا تذکرہ آتا ہے، حضرت امام حسن کا یا امام حسین کا، خصوصاً امام حسین کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو یا تو ان کا بچپن بیان کیا جاتا ہے یا پھر واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس کے درمیان میں جو دور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا وصال، آپ کے وصال کے بعد سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا 6 مہینے بعد ان کا وصال، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق العتیق کا دور، فاروق اعظم کا دور، عثمان غنی کا دور، خود مولا مرتضیٰ کا دور اقدس، تو ان چیزوں کے اوپر ہمارے ہاں گفتگو بہت کم ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور بلکہ ہمارے مطالعہ میں یہ چیزیں ہیں کہ بچپن کو جہاں بیان کیا جاتا ہے وہاں پر اگر واقعہ کرب و بلا کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو درمیان والا دور ہے نا، اگر اس کو بیان کیا جائے تو آپ کو ایک چیز کھل کر واضح نظر آئے گی کہ صدیق اکبر حسین اور حسن سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بے شک حضرت فاروق اعظم حسن اور حسین سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے امام حسن اور امام حسین خود مامور تھے۔ بے شک اور پھر امت کے اندر جب فتنہ اور فساد نے ایک ہوا ہر طرف پھیل رہی تھی، قتل و غارت کا ایک سما تھا، تو امام حسن مجتبیٰ درمیان میں آتے ہیں اور 2 مسلمان گروہوں کے درمیان میں صلح کروا دیتے ہیں۔ تو جب بھی ہم نے یہ درمیان والا دور دیکھا تو ہم نے حضرات صحابہ کرام کو دیکھا کہ انہوں نے حضور کے فرمان پر عمل کیا اور ان کے ساتھ محبت 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 فقط محبت کی۔ جیسا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن پاک اور اہل بیت کا ذکر فرمایا، وہ حضور کی احادیث ہم تک پہنچی ہیں، جنہوں نے براہ راست حضور سے سنا ہے وہ کتنے خوبصورت انداز میں عمل کرتے ہوں گے۔ تو آپ کی بات بالکل میں سمجھتا ہوں حق بجانب ہے
کہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم جناب عثمان غنی اور حضرت مولا علی، ان 4 ادوار میں ان 2 شہزادوں نے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے دکھایا ہے۔ جو آج امت میں فساد برپا کیا جاتا ہے، آج یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ مخالفت میں تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام حسن مجتبی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ صلح فرما لیتے ہیں تو ہم نے یہی کہا ہماری ان کے ساتھ صلح ہے۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف آ گئے تو ہم نے کہا ہماری اس سے لڑائی ہے۔ تو آج کے امت کے جو ہمارے سادات ہیں اور جو اکابر علماء ہیں یا ہم ہیں یا پوری امت کو ان 2 شہزادوں سے ہمیں یہی سیکھنا چاہیے کہ جن کے ساتھ امام حسن اور حسین کی صلح ہے، ہماری ان کے ساتھ صلح ہے۔ ممبر و محراب سے بھی یہ آواز اٹھنی چاہیے، اور آسان لفظوں میں، دقیق لفظوں میں نہیں، آسان لفظوں میں رسالے اور کتابیں بھی چھپنی چاہیے کہ حضرت امام حسن حسین دور صدیقی میں، حضرت امام حسن حسین دور فاروقی میں، حضرت امام حسن حسین دور عثمانی میں، اور جب یہ سارے معاملات کھل کر سامنے آئیں گے تو پھر کبھی ممبر سے حضرت ابوبکر صدیق کو اٹھتے ہوئے آپ دیکھیں گے، اور کبھی اپنی دستار اتار کر امام حسن کے قدموں میں فاروق اعظم کو رکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے۔ تو یہ ان کے ساتھ محبتیں اور عقیدتیں تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی کبھی ان کے اوپر ترجیح نہیں دی تھی، اپنی اولاد کو بھی ان کے اوپر ترجیح نہیں دی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے امام حسن اور حسین سے محبت اس وجہ سے کرنی ہے کہ حضور ہم سے راضی ہو جائیں۔ جیسا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دن حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تمہارے باپ ہمارے نانا کے غلام ہیں۔ تو آپ کے جو صاحبزادے شہزادے تھے وہ بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ امام حسین نے، علی پاک کے بیٹے نے یہ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان سے لکھوا کر لاؤ۔ پھر آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی میری قبر میں یہ میرے ساتھ اتارنا کہ یہ میرے لیے سند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے یہ کہا ہے کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ تو صحابہ کرام کی تعلیمات تو ہمیں یہ ملتی ہیں، ہمیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تو محبت کرتے نظر آتے ہیں، لیکن تاریخ لکھنے والوں نے بہت بڑا دھوکہ کیا، بہت بڑا فراڈ کیا، جس کی زد میں آج ہمارا سوشل میڈیا ہے اور جس کی زد میں ہمارے علماء کرام نے ایسی ایسی تحاریر لکھی ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے اکابر کی تحاریر کو پڑھنے کی بجائے، انہوں نے صحیح عقیدہ سمجھنے کی بجائے دوسرے راستے کو اختیار کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام کا اسی پہ اختتام کرتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے ہمارے لیے ایک معیار مقرر کیا ہے کہ جس کے ساتھ انہوں نے صلح فرمائی ہے ہم ان کے ساتھ صلح رکھیں، جن کے ساتھ جن کو حق کہا ہے ہم ان کو حق کہیں گے، اور جن کے خلاف کھڑے ہوئے ہم ان کے خلاف آج بھی کھڑے ہیں۔ تو ہمیں ان سے یہی سیکھنا چاہیے جن کے لیے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا میرے یہ جو شہزادے ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو جنت میں وہی جائے گا جو ان سے محبت رکھتا ہوگا، اور جو ان کی الفت اپنے سینوں میں بسا کے رکھے گا وہی جنت میں جانے کا حقدار ہے۔ تو ناظرین کرام، اس خوبصورت دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پاک ہستی اور خصوصاً اس ہستی اور تمام اہل بیت کرام، صحابہ کرام، تمام امت کے اولیاء کرام کی محبت و الفت میں اپنی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق دے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا حبيبي يا رسول الله، 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 يا نور الله، يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله.